السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسۂ رسول اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر ہر سال محرم الحرام کے موقع پر خاص طور سے ان 10 دنوں میں جگہ جگہ ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے ہتھیاروں سے، اسی طریقے سے آگ پر بھی چلا جاتا ہے، اس طریقے سے خوب ماتم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، رویا دھویا بھی جاتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہم لوگ یعنی مسلمان کبھی بھی اس طرح کے ماتم یا نوحہ خوانی سوگ وغیرہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ دیکھیں، غم تو ہے، یقیناً غم ہے، کیونکہ جو واقعہ شہادت کا ہے تو یقیناً جو دل رکھتا ہوگا وہ تو اس واقعے کو سن کر کے ویسے ہی رو دے گا، یقین بہت ہی دردناک اور المناک واقعہ ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات میں ہم نبوی اور قرآنی تعلیم دیکھیں کہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے، اس تعلیم پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو جب تو ہم بھائی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، لیکن اگر اس تعلیم کو ایک طرف کر کے ہم اپنی عقلیں چلاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سے ہمارے ایمان میں اسلام میں کمی ہے۔ ہم تھوڑا اب دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں کیا تعلیم ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایک شہادت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ایسے موقعوں پر اپنے گالوں پر تماچے مارے یا اپنے گریبانوں کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کے چیخنے کی طرح چیخے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی جو ماتم ہوئے جاتے ہیں اس میں یہی تو ہوتا ہے نا، ماتم میں اپنے آپ کو مارتے کوٹتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وہ عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے، کہ شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب سوگ منانے کا مطلب ہے وہی بناؤ سنگار چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو بالکل بدحال بنا لینا۔ تو حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ عورتیں اس وقت جو ہے عبادت کیا کرتی تھی، اس وجہ سے عورت کا تذکرہ ہے، ورنہ مرد عورت اس میں سبھی شامل ہیں۔ لہذا کسی کو بھی اس طرح سے سوگ منانا یا ماتم وغیرہ کرنا ہرگز حلال نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں ایک فرضی بات، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، کسی کے شہید ہونے پر یا کسی کے بے دردی سے قتل کیے جانے پر ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، تو ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا؟ بھائی یقین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہوا ہے، لیکن کیا کسی کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی تھی؟ کبھی کوئی ماتم مناتا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں شہادت ہوئی تھی، آپ نے کبھی دیکھا کسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر کا ماتم مناتے ہوئے؟ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی اور اسی وقت میں آ کر کے حملہ کر دیا گیا تھا محرم الحرام کی 1 تاریخ کو، اسی مہینے کی 1 تاریخ کو۔ کیا کسی کو پتہ ہے کوئی کبھی ماتم کرتا ہے؟ کیا نہیں کرتا؟ اسی طریقے سے اور آگے جائیں، سید الشہداء، سید الشہداء کا مطلب تمام شہیدوں کے سردار، تو ان سے بڑا کوئی شہید ہو سکتا ہے؟ لیکن شوال کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی تھی، شاید کئی مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا خود سوچو کہ ہم شوال کے مہینے میں کبھی بھی سینہ کو بھی یا ماتم وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبوی تعلیم ہے ہی نہیں۔ اگر ماتم کرنے کا حکم ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتاتے کہ میرے چچا شہید ہوئے، میں ماتم کروں گا، صحابہ کر کے بتاتے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک حادثہ فاجعہ ہے، ایک غمگین کر دینے والا واقعہ ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں ہم نے کبھی بھی ماتم نہیں منایا۔ دیکھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اچھی ہوئی ہے، نہیں، ہمیں بھی بہت افسوس ہوا ہے، یقیناً شہید کا ایک درجہ الگ ہے، لیکن جو طریقہ جو قتل کرنے کا ان کو رہا ہے یہ یقیناً بہت ہی زیادہ دردناک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا کریں، اس میں ماتم منانے لگیں۔ غلط ہے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، وہ رافضی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے نبی نہیں مانتے، اس طریقے سے قرآن شریف کو پوری کتاب نہیں مانتے، جبریل علیہ السلام کو خیانت دار کہتے ہیں، خائن کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو کیا آپ خود سوچو، اپنے دلوں سے پوچھو کہ ہم ان لوگوں کی مشابہت کریں کیا؟ جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ویسے کریں؟ اکثر وہ اعمال ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں، سیدھی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں ہم۔ خود سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ تو ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور جہاں کہیں اس طرح کا کوئی عمل ہو رہا ہے ماتم وغیرہ کا تو براہ کرم وہاں پر دیکھنے بھی نہ جائیں، کیونکہ اگر کوئی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے راضی ہو تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس گناہ کو کرنے والا ہو۔